اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98-99، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تفہیم القرآن کے الفاظ، اس کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ بس زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ فی الواقع دل میں بھی یہ خواہش اور عملاً یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آدمی قرآن پڑھتے وقت شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے۔ یعنی نیت کریں نا، شعوری طور پر سوچیں جب اعوذ باللہ، اور بے جا شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو، تخیلات کی آمیزش نہ ہو، اور قرآن کے الفاظ کو وہ معنی نہ پہنانے لگے جو اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہو۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں یہ احساس موجود ہونا چاہیے کہ شیطان سب سے بڑھ کر جس چیز کے در پہ وہ یہی ہے کہ ابن آدم قرآن سے کسی طرح ہدایت حاصل نہ کر پائے۔ اس نے چیلنج بھی کیا تھا، پہلا سوال آپ کا یہی وجہ ہے کہ آدمی جب اس کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان اسے بہکانے، ہدایت سے روکنے اور فکر و فہم کی غلط راہوں پر ڈالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے۔ اس کا تو مشن ہی ہے یہ نا، بالکل ایسا ہی ہے شیطان کا مشن سٹیٹمنٹ، کہ اس کو ہدایت سے ہٹا دے انسان کو۔ تو نہایت اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک گائیڈ لائن ہمیں دی ہے نا، یعنی پوری آیت اتار دی نا، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ ہم انتہائی چوکنا رہیں، ہر وقت خدا سے مانگتے رہیں کہیں شیطان کی دراندازیاں اس چشمہ ہدایت کے فیض سے ہمیں محروم نہ کر دیں، کیونکہ جس شخص نے ہدایت نہ پائی پھر وہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا پھرے گا، اور ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ وہ اس چکر سے نکل نہ سکے۔ رولر کوسٹر پہ بیٹھتے ہیں، کیا ہم بیلٹ اگر ہم نہیں لگائیں تو کیا ہوگا؟ ہم جسمانی طور پر اپنی صحت کے لیے اور اپنے زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں بہت سٹرونگ ہوں، میں بیلٹ نہیں لگا رہی، تو پھر ظاہر ہے کہ نقصان ہوگا۔ معرف القرآن میں مولانا مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں، اور بڑی زبردست بات ہے، یہ میرے دل کو بہت لگی، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایسی قوت ہی نہیں دی کہ وہ کسی بھی انسان کو برائی پر مجبور کر دے، بے اختیار کر دے۔ انسان کو دراصل خود اپنے اختیار و قدرت کو غفلت سے یا کسی غرض نفسانی سے استعمال نہ کرے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے احوال و اعمال میں اپنی قوت ارادی کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ایک دعا بھی ہے، دعائیہ بھی ہے حدیث، اور اس سے ہمیں سمجھ میں بھی آئے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو سننے والا، جاننے والا، شیطان مردود سے، اس کے خبث سے، اس کے تکبر سے، اور اس کی شعر و شاعری سے۔ عملی نکتہ ہم بہت واضح ہے کہ ہم قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیں اور شعوری طور پر یعنی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا لیجئے اور قرآن کے صحیح معنی ہم سمجھ سکیں، لہٰذا شیطان ہمیں ہدایت سے دور نہ کر سکے۔